5 مرتبہ قرآن مجید کا ختم پانچ مرتبہ ختم ہوا ہے، بڑے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ یہ جو نذرانہ پیش کیا ہے آپ کے لیے، اس کو بھی عطا فرمائے۔ سابق خانے کو دین دنیا آخرت کی برکتیں اور سکون قلب عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ سکون قلب ہر زمانے میں، بالخصوص اس دور میں سکون قلب بہت لازمی، بہت ہی اہم ہے۔ اور سکون قلب ہو تو انسان اللہ پاک کا ذکر بھی سکون سے کرتا ہے، شوق و ذوق سے کرتا ہے، اور خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے۔ اگر سکون قلب نہ ہو تو خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی فتنوں سے آپ کو مجھے بچائے۔ فتنے بہت سے کی آندیاں چل چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے مجھے بھی بچائے اور آپ بھی بچائے۔ ہماری اولادوں کو صالح فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، جن کو روزگار عطا فرمائے ان کو حلال کی روزی عطا کرے اور اس کی آفتوں سے بچائے۔ رزق کے ساتھ ہی آفتیں ہیں، حسن جمال کے ساتھ ہی آفتیں ہیں، علم کے ساتھ ہی آفتیں ہیں، رزق کے ساتھ ہی آفتیں ہیں، سکون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے مجھے اور آپ کو بچائے۔ نظر بد حق ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ اکثر تقریباً آپ تلاش کریں تو ہر آدمی کے دل دماغ میں گھسیڑ دی گئی یہ بات ہے کہ تجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ بس جادوگر اس لیے بیٹھے ہیں، کبھی یہ نہیں کہیں گے استغفار کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ گناہوں کی سبب سے ہوتا ہے، گناہوں کے سب سے سب کچھ لوٹ لیا جاتا ہے، دنیا دین آخر تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتے وہ حاکم بن کے بیٹھے اور یہ سب کرتے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جادو سے بھی تیز درجہ بد ہے۔ سید الاولین والآخرین فدا روحی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور جانور کو ہڈیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ اگر جانور کو نظر بد لگ گئے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے، جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اور جو ہڈیوں میں پک چکا ہے مرد مرتے تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، مجھ کو بھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا واحد علاج، بہترین علاج کثرت ذکر ہے، تمام بیماریوں کا۔ کثرت ذکر بڑی مبارک چیز ہے۔ کثرت ذکر کیا ہے؟ ہزاروں کی تعداد، خلوت میں بیٹھ کر گھنٹوں کے حساب سے پڑھو، نہ کسی کو بتاؤ، نہ دل میں کوئی حرص رکھو، نہ کوئی شوق رکھو کہ میرے ذکر کی وجہ سے مجھے پیسے مل جائے، ذکر کی وجہ سے مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ یہ طمع ہے، لالچ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ذکر کرو، کثرت سے کرو، استغفار پڑھو، اور دین میں بتاتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر 3 چیزیں ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، تمام دنیا کے اولیاء جو گزر چکے ہیں وہ فرما گئے، جو آج بھی کامل ہیں وہ بھی فرما گئے۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود شریف اور استغفار، یہ 3 چیزیں اہم ترین چیزیں ہیں۔ یہ کثرت سے جو پڑھے تو اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے، اور بے شمار لا علاج امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کی بلائے آفتیں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو رزق اور سکون دیتا ہے۔ اب قیامت کیونکہ بہت قریب ہے، آپ خود جانتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ جو وقت داخل ہو چکا ہے، اس کے بعد ایک ایک دن کے بعد حالات کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے جھگڑے اختلاف خاندانی ہوں گے، اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا بیوی کا ماننے والا ہوگا تو ماں پر اور باپ پر ظلم کرے گا، اور یہاں تک کہ لوگ یہ کہیں گے، یہ بات ہو چکی ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے بیٹے اور میرے بھائی سے بہتر میرا یہ کتا ہے جو کتے پالیں گے کہ یہ میرے دیکھ بھال کر میرے ساتھ وفا کر رہا۔
اور سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے جو زمانہ اب داخل ہو چکا ہے اور میں نے تجربے میں کر لیا ہے. آپ نے فرمایا کس چیز کی کمی ہوگی؟ ایک بھائی جس پر اعتماد کیا جائے وہ بھائی نہیں ملے گا. بہت کم ہوں گے جن کا اعتماد ہوگا. ہم نشین کی خیانت سے محفوظ نہیں ہوگا. جو آدمی ہم نشین بنے گا، دوست بن کے آ کر بیٹھے گا، باتیں کرے گا، سنے گا، وہ سے جی کرتا رہے گا اور بات اٹھا کر دوسرے تک پہنچا کے ایسی حرکت کرے گا کہ اس کو تباہ کرانے کی کوشش کرے گا. ہم نشین صحیح نہیں ملے گا. بھائی جس پر اعتماد کیا جا سکے وہ نہیں ملے گا. اور درہم حلال اس کی کمی ہوگی. اور میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا وقت ہوگا کہ جو شخص سود نہیں کھائے گا تو سود کی مٹی اس کو لائق ہو جائے گی. یہ یہودیوں کے ہاتھ میں کاروبار ہے. آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں. میں تصویر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں وقت بہت نازک آ چکا ہے. سکون اٹھتا جا رہا ہے، رخصت ہو جائے، خشوع خضوع اٹھتا. آخری بات کروں سنا، میرے مالک و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے خشوع خضوع مکہ شریف مدینہ شریف سے اٹھے گا. اللہ نصیب کرے مجھ کو بھی آپ کو بھی زیارت اس بارگاہ اقدس کی مگر ادب کے ساتھ، ہاں قلب فاقد کے ساتھ نہیں، قلب حاضر کے ساتھ. یہاں واویلے کرتے رہیں گے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور رونا شروع کر دیں گے اور جب وہاں پہنچیں گے تو دل غائب ہو جائے گا. خشوع خضوع نصیب نہیں ہوگا. یہ گستاخیوں اور گناہوں کا سبب ہے. مجھے مدینہ طیبہ طاہرہ کے ایک شخص ملا، بوڑھا ہوگا، اس کی اولاد بھی وہاں ہے، کچھ مر گئی، کوئی موجود ہے. ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا تھا. کہنے لگا میں بائی روڈ آیا کرتا تھا حج کے لیے اور زیارت کے لیے، اور جب راستے میں نماز پڑھتا اور مدینہ شریف مکہ شریف یاد کرتا تو چیخنا رونا شروع کر دیتا تھا. سلام پھیرتا تو روتا تھا، کوئی نعت یا کلام سناتا تو میں رونا شروع کر دیتا تھا. سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، فضل فرمائے. اس جلد البکی اس کو ملی ہے نہیں ملی مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اللہ اس کی مغفرت فرمائے. یہی دعا کروں گا. محب تھا. آخر میں کہنے لگا آج اس کا ہوٹل تھا اور وہ جگہ جہاں اس کا ہوٹل تھا اس وقت مسجد نبی شریف کے اندر ہے. سمجھے نا، باب المجید میں اس کا ہوٹل میں پرانی باتیں کر رہا ہوں. یہ آپ تو دیکھ چکے ہیں، اسی میں مخاطب ہو رہا ہوں. باب المجیدی میں ان کا ہوٹل تھا، پاکستانی ہوٹل اس کا نام تھا، مشہور. کہ لگا آج وہ وقت آ گیا میرے اوپر کہ آپ لوگ جب روتے ہیں حضور علیہ السلام کی تعریف سن کر بیان کر کے تو مجھے غصہ آتا ہے. آپ کیوں روتے ہیں؟ میں صبح کے وقت رات کو تیاری کرتا ہوں کہ صبح میں نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کا سلام پیش کروں گا اپنی بارگاہ میں. نہیں ہو سکتا. جب نماز پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں گاہک آ گئے ہیں، جب ان کو کھانا وانا کھلاؤ، پیسے اکٹھے کروں. جب زور کا ٹائم آتا ہے تو کہتا ہوں ابھی زور پڑھوں گا تو سلام پیش کروں گا. اس طرح کہنے لگا مہینوں کے مہینے گزر گئے میں سلام نہیں پیش کروں گا. اور رشید صاحب ہے. یہ قساوت قلبی ہے اور یہ گستاخی کی وجہ سے. اور لمبی باتیں، اولاد جو ہے وہ سارے دوسرے ہو گئے تھے، بڑی طرف والے. یہ جو میلاد آپ کر رہے ہیں وہ خود بھی کراتے رہے، اس کے بعد حاضر ہوا تو کہا میلاد شرک ہے. اس لیے برادران اسلام بہت نازک وقت ہے. میں پریشان ہو کر میں عرض کر رہا ہوں، مجھے میرا حق پہنچتا ہے. آپ نے مجھے بلایا، میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے اس میں آپ کو خاص باتیں بتاؤں. استغفار اور بہت زیادہ اپنے گھروں میں کرا کرو. گھر میں استغفار جو زیادہ کرتا ہے پریشانیاں بھی رفع ہوتی ہیں، آفات و بلیات نہیں آتی. اوپر سے عذاب آتا ہے. استغفار کثرت سے آپ پڑھ رہے گے، نیچے آ کر واپس ہو جائے گا.
ہاں جی، اوپر سے آگ آئے گی. آپ استغفار کثرت سے پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن شریف سے ثابت ہے اور حدیث پاک ہے کہ استغفار کرنے والے کو معافی ہو جاتی ہے. نیچے آئے گی، آگ آئے گی، نیچے آ کے بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت، اپنے حفظ و امان میں آخری اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے فضل و کرم سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، ہمیں اپنے کسی عمل پر ناز نہیں، کسی عمل پر ناز رکھنا. عاجزی رب کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی نشست کو قبول کرے، اس مجلس کو قبول کرے، اور جو کچھ پڑھا گیا حضور پر نور علیہ السلام بھی قبول کرے اور رب کریم بھی قبول فرمائے، اور اس گھر پر بھی اور پورے شہر پر، پورے ملک میں، پورے روز زمین کے مسلمانوں پر اللہ کی رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. انشاءاللہ یہ کلمہ طیبہ میں جو پڑھا ہے یہ شاذیوں کو خصوصی وعد ہے. مجھے مدینہ طیبہ طاہرہ سے اس کی اجازت حضرت صاحب نے خصوصی طور سے عطا کی تھی اور میرا وعد ہے الحمدللہ یہ بھی اب میں انشاءاللہ آپ کو پڑھا کروں گا. آپ سب یہ پڑھا کریں گے کیونکہ وہاں کی جتنی محافل ہیں میلاد شریف کی، مدینہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں، مصر میں اور شام شریف میں، عراق میں، بلاد مغربیہ میں یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کثرت سے. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ اللہ. برحمتک یا رب. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. برحمتك يا رب.